اللہ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 75۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ لفظی ترجمہ ہے افتطمعون، پس کیا تم سب یہ توقع رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنوا وہ سب ایمان لے آئیں گے، لکم تم پر، وقد حالانکہ تحقیق، کان فریق تھا ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سب سنتے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر، یحرفونہ وہ سب بدل ڈالتے اسے، من بعد ما اس کے بعد کے، عقلوہ وہ سب اسے سمجھ لیتے، وہم یعلمون حالانکہ وہ سب جانتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے تو کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہ آیت مدینہ کے انصار کے بارے میں نازل ہوئی جو یہود کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے درمیان میں ہمسائیگی بھی تھی اور تعلقات بھی تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کاش یہودی اسلام لے آئیں۔ تو مدینہ کے مسلمانوں کو یہ توقع تھی کہ یہودی دین اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ مشرکین مکہ تو دین توحید سے بہت دور تھے اور رسالت کا بھی ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، جبکہ یہودی اہل کتاب تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، توحید کے علمبردار تھے اور آخرت کا بھی اقرار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اہل کتاب کے بارے میں ایمان والوں کی امیدوں کو ختم کر دیا ہے کہ تم یہودیوں کے ایمان کی توقع نہ رکھو، امید نہ رکھو، یعنی ان کا طرز عمل تو ایسا ہے کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ تمہاری بڑی خواہش ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، تمہاری بات مان لیں، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ کا کلام سنتا ہے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے، اللہ کا کلام پڑھتے تھے اور خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ تورات اللہ کا کلام ہے۔ پھر فرمایا ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اس کے بعد وہ اسے بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں، یعنی کتاب کو سمجھ کر پھر جان بوجھ کر اس کے معنی، اس کے مفہوم کو، اس کے الفاظ کو بدل دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی اللہ کا کلام اس لیے سنتے تھے کہ وہ اسے بدل۔ تحریف کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے احکامات کو بدل دینا، چاہے اس کے الفاظ بدل دیے جائیں یا معنی بدل دیے جائیں یا اس کی تفسیر بدل دی جائے، اور تحریف یہ کی جاتی ہے کہ حرام کو حلال، حلال کو حرام بنا دیا جائے، یا حق کو باطل اور باطل کو حق بتایا جائے۔ تو اللہ کی کتاب میں تحریف کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ کی کتاب میں تحریف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اپنی خواہشات کو پورا کیا جا سکے، اور یوں اللہ تعالیٰ کے دین کو خواہشات کا دین بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہ کام یہودی بھی کرتے تھے، یعنی جانتے بوجھتے ارادے سے اللہ کی کتاب کو بدل دیتے تھے اور اپنی خواہش کے مطابق اس میں آیات شامل کر لیتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی یہ تحریف ہوتی ہے؟ قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے لی ہے، تو اس لیے قرآن پاک کے الفاظ میں تبدیلی کرنا تو ممکن نہیں، لیکن الفاظ کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کا کام آج بھی جاری ہے۔ دین کے بنیادی تصورات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر شرک کا مفہوم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت، آخرت کی کامیابی کا عقیدہ، پردے کے احکامات، حلال و حرام کے احکامات، سود کے احکامات وغیرہ، ان سب کو اپنی خواہش کے مطابق بدلا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہہ کر اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ جو یہودی جان بوجھ کر حق کو چھپا رہے ہیں، اس کو تحریف کر رہے ہیں،
ان سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ آیت نمبر 76 ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، وَإِذَا اور جب لَقُوا وہ سب ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنوا سب ایمان لائے، قالوا وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم إِلَى بعض ان کے بعض کی طرف، قالوا وہ سب کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم سب بتاتے ہو انہیں، بما وہ جو فتح اللہ کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ سب حجت پیش کریں تم پر، بہی اس کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سب عقل کرتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کے بعض کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کی منافقت اور فریب کاری کی نشاندہی کی ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یعنی محض زبان سے ہی ایمان کا اظہار کرتے ہیں جبکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ یہود ایمان والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والا اس لیے ظاہر کرتے تھے کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریاست کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا تھا، اور یہودی مدینہ کی اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پر مجبور تھے، کیونکہ اسی صورت میں ان کے مفادات محفوظ رہ سکتے تھے، اور اسی مفاد پرستی کی وجہ سے وہ ایمان والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ پھر فرمایا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب ان کے بعض کی طرف تنہا ہوتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ تو وہ کہتے ہیں کہ تم انہیں وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ جس طرح مسلمانوں کے درمیان منافقین موجود تھے، اسی طرح یہود میں بھی منافقین تھے۔ یہود میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب حق ان پر ظاہر ہو گیا تو اب وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے اپنے خاندان کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے قبیلے کو چھوڑنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان کے قبیلوں کی سرداری ان کے علماء کے پاس تھی۔ تو ایسے لوگوں کے دل کچھ اہل ایمان کے قریب آ چکے تھے۔ جب ایسے لوگ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی وہ باتیں بھی بتا جاتے تھے جو انہوں نے اپنے علماء سے سنی ہوتی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ان کی کتاب یعنی تورات میں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں جو احکامات تورات میں تھے، وہ یہ باتیں اہل ایمان کو بتا دیتے تھے۔ اور اس کے بعد جب وہ اپنے جیسے یہود اور یہودی علماء سے ملتے تو یہودی علماء ان کی سرزنش کرتے، ان کو ڈانٹتے کہ تم اہل ایمان کو وہ سب باتیں کیوں بتا رہے ہو جو تورات میں ہیں۔ وہ انہیں سمجھاتے کہ اب اگر تم یہ باتیں انہیں بتا دو گے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تو وہ اپنے رب کے حضور جھگڑا کریں گے کہ تم اس نبی کی رسالت کا انکار کرتے تھے، حالانکہ تم جانتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو اس طرح یہودی کتمان حق کرتے، یعنی حق کو چھپاتے تھے۔ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو خوشخبریاں موجود تھیں یہ ان کو چھپاتے تھے، اور ان احکامات کو بھی چھپاتے تھے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا حکم تھا۔ تو اس لیے ان کے منافقین اور ان کے علماء ان کو ملامت کرتے، ان کو ڈانٹتے کہ تم اہل ایمان کو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو
کہ وہ تم پر غالب آ جائیں اور قیامت کے دن تمہیں لاجواب کر دیں کہ جس رسول کی تلاش میں تم مدینہ آئے تھے اور جس رسول کی آمد کی تم دعائیں کیا کرتے تھے، تم نے اسی کا انکار کر دیا اور حسد کی وجہ سے اس کو جھٹلا دیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ تم اہل ایمان کو وہ بات بتا رہے ہو جو تمہارے اپنے ہی خلاف حجت بن جائے گی؟ اس لیے تم ذرا عقل سے کام لو اور یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے تمہیں معلوم ہوئی ہیں مسلمانوں کو مت بتاؤ۔ آیت نمبر 77 ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ لفظی ترجمہ ہے، اولا اور کیا نہیں، یعلمون وہ سب جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم ما جانتا ہے جو، یسرون وہ سب چھپاتے ہیں، وما اور جو، یعلنون وہ سب ظاہر کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بنی اسرائیل کے عقیدے کی خرابی کی نشاندہی کی ہے کہ وہ اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں، اور وہ اس زوم میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے اپنے عقائد کو چھپایا ہوا ہے تاکہ یہ چیز اہل ایمان کے لیے ان کے خلاف حجت نہ بنے۔ تاہم وہ اس بارے میں غلطی پر ہیں اور بہت بڑی جہالت میں مبتلا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ظاہر اور ان کے باطن کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، اور اللہ وقت آنے پر وہ سب ظاہر کر دیتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ کی اصل معرفت اور پہچان نہیں رکھتے تھے، کیونکہ یہود علماء کا یہ خیال تھا کہ بس مسلمانوں کے بتانے سے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس حقیقت کا پتہ چلے گا، ورنہ نہیں۔ انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کھلی اور چھپی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور ان باتوں کو بھی جو یہ اپنے ساتھی یہودیوں سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی سچی معرفت اور پہچان عطا فرمائیں، اور چھپے اور کھلے ہر حال میں اللہ سے ڈرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔